کی توفیق۔ انہوں نے کہا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ دن تیرا سب سے بہترین دن ہوگا جس دن تو ایمان کو اپنے سینے میں لے کر قبر میں جائے گا۔ وہ دن سب سے بہترین تیرا دن ہوگا، دنوں میں تیری زندگی کا سب سے بہترین دن کون سا ہوگا؟ جب ایمان کو سلامتی کے ساتھ تو قبر میں لے جائے گا، وہ دن تیرا سب سے بہترین۔ ان تخرج من الدنیا مؤمنا باللہ، ایمان کو تو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے گا، وہ دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہوگا۔ اور کہا کہ اچھا یہ بتائیں پھر عمل کون سا بہترین ہے؟ فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ پسند کر لیں، جو اللہ کو پسند آ گیا وہ سب سے بہترین، جو قبول ہو گیا۔ کیوں بھائی گلو؟ جو قبول ہو گیا وہ بس وہ سب سے بہترین عمل وہ ہے۔ اللہ کو جو پسند آ گیا قیمتی بن گیا، قیمتی بن گیا، اس کو پسند آ گیا وہ قیمتی بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے تھے تو امیہ سے پوچھا کہ کتنے پیسے لیتے؟ اس نے 40,000 بتائی، 60,000 درہم بتایا، بہت قیمت دی۔ حضرت بلال تو جانتے کچھ نہیں تھے، پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، بس خدمت ہی خدمت تھی۔ تو اس وقت جس غلام کی قیمت ہوتی تھی، جو قیمتی غلام ہوتا تھا وہ ہوتا تھا جسے کچھ آتا تھا، جو مالک کو کما کے دیتا تھا، وہ اس غلام کی قیمت ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا سودا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سودا ہو گیا۔ وہ لوگ بھی اچھے تھے، زبان کر لیتے تھے نا تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تجارت میں یہی چیز ہے۔ اور ہم کیا، ہمیں لالچ، جب دیکھا کہ جناب اس نے ایک دم کہہ دیا کہ سودا ہو گیا، کہتا اچھا ٹھیک ہے بیانہ دے دو۔ اب وہ شرمسار تو ہے، بیانہ لے لیا، کچھ دنوں بعد بیانہ واپس کر رہے۔ کیوں بھئی بیانہ کیوں واپس کرتے ہو؟ منڈے نہیں مانتے، میرے بچے نہیں مانتے، ہم یہ کہیں۔ تو اس نے کہا کہ 40,000، آپ نے کہا ہو گیا، سودا ہو گیا۔ تو امیہ کہتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ ابو بکر میں تو تجھے بہت ذہین قسم کا تاجر سمجھتا تھا، لیکن معاملہ برعکس ہے، تجھے تو تمیز ہی کوئی نہیں خریداری کی۔ لوگ گھٹاتے ہیں، اس کو 40,000 میں لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب سے کہا کہ میں بھی تجھے کچھ سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تیرے جیسا احمق ترین بے وقوف جاہل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کیسے؟ تاجر تو وہ ہوتا ہے جو گاہک کی ضرورت کو سمجھے۔ تو نے 40,000 کہیں، تو 4 لاکھ بھی مانگتا میں دیتا، میں 4 لاکھ بھی دے دیتا۔ تو نے ضرورت ہی نہیں سمجھا، تو نے تو بلال سمجھا، تو نے بلال سمجھا اور ہم نے اللہ کا عاشق سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خوشخبری دی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بلال کو میں نے آزاد کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارا بھی حصہ رکھا، بلال کی آزادی میں ہمیں بھی شریک کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حصے کی بات فرما رہے ہیں، میں تو جب گھر سے نکلا تھا یہ نیت کی تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آزاد ہے، میں نے اپنا حصہ ہی نہیں رکھا۔
میں نے نہیں اپنا حصہ رکھا، یہ آپ ہی کی طرف سے آیا۔ اتنا بڑا مقام والے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیتجلی علی الناس عامۃ، اللہ تعالیٰ جب قیامت میں مومنین کو دیدار کرائے گا تو سب مومنین اکٹھے ہو جائیں گے، سب کو دیدار کرے گا۔ ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو بلا کے خود زیارت کرائے گا۔ یہ مقام یہ کس نے بنایا؟ محبت نے۔ یہ محبت بناتی ہے۔ عقیدت کمزور ہوتی ہے، عقیدت مند بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں چھاؤں کی طرح، اور محبت قدر محبت والوں کی ہوتی ہے۔ عقیدت مند تو بہت ہوتے ہیں لیکن محبت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ عمل کون سا مقبول ہے؟ کون سا مقبول ہے؟ جس عمل کو اللہ تجھ سے پسند کر لے، قبول کر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیارت ہوئی، فرمایا کہ زکریا اپنے وقت کے لوگوں میں سب سے آگے نکل گیا فضائل درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے لکھ دیا، حضرت کو مدینہ منورہ میں، ہندوستان سے مدینہ منورہ میں لکھ دیا۔ حضرت کا خط آیا، جواب آیا، جواب میں کیا تحریر؟ یہ ہیں بزرگ، اولئک آبائی فجئنا بمثلہم، یہ ہیں ہمارے اکابر، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں عاجز بندے۔ کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا یہ خواب آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی مبارک ہے۔ میرے لیے کیوں مبارک ہے؟ کہ ان کی محفل میں میرا نام تو آیا، ذکر میرا مجھ سے اچھا ہے کہ ان کی محفل میں ہے۔ میرے لیے بھی مبارک ہے، آپ کے لیے بھی مبارک ہے، لیکن بات پسند آنے کی ہے، یہ عاجزی ہے، بات پسند آنے کی ہے۔ کبھی انہیں رنڈی کا پیاسے کتے کو پانی پلانا پسند آ جاتا ہے تو بخشش کر دے، بات پسند آنے کی۔ تو عمل جب اللہ کو پسند آئے گا تو سب سے بہترین عمل وہی تو ہے جی۔ جس عمل میں ملاوٹ ہوگی، ملمہ ہوگا، کھوٹ ہوگی، وہ کس کام کا ہے؟ جس میں تکبر ہوگا، وہ جس میں ریاکاری ہوگی، وہ قبول نہیں ہے۔ ہم 100 دفعہ کہیں قبول، اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو منصور بناتے ہیں، ہبائے منصور۔ ہبائے منصور آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے دنوں میں روشن دان کی ریخ سے دھوپ گزرتی ہے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات چمکتے ہیں، ان کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ بے قیمتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ چیز جس کے ساتھ کوئی عبادت بھی کام نہیں دیتی، وہ چیز جس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کا نام تکبر ہے۔ اس کا نام کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول کوئی نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو اللہ تعالی کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، افضل العبادات، اس لیے افضل العبادات ہے کہ اللہ کی محبت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ذکر کرو گے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور صلاحیت پیدا ہوگی دل کے اندر کس چیز کی؟ باقی نیک اعمال کو اچھی طرح کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔
باقی دیگر اعمال کو اچھی طرح ادا کرنے کی، کہ ایک کے بعد دوسرے کی توفیق ہوگی. تو یہ دراصل زینہ ہے، پوڑی ہے، سٹیپ ہے کہ اس پہ چڑھو گے تو پھر باقی سیڑھیاں چڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا.